سامعین محترم، چند دنوں سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر درود کا ہدیہ پیش کرنے کے کتنے فضائل و مناقب ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی، اور درود پاک کن کن مقامات پر پڑھنا درجہ افضلیت اختیار کرتا ہے وہ بات بتائی، اور جو بد نصیب اور بدبخت امام الانبیاء کا جب تذکرہ آئے تو آپ کی ذات ببرکات پر درود نہ بھیجیں، ان کے متعلق کتنی وعیدیں آئی ہیں، یہ چند چیزوں پر مختصر انداز سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آج کی نشست میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ اسے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اصل بات ہوتی ہے افہام و تفہیم کی۔ جب انسان کو بات سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر اسے وہ کام کرتے ہوئے لطف اور مزہ بڑا آتا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے شروع میں ایک بات آپ سے کہی تھی کہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ درود و سلام امام الانبیاء کی ذات ببرکات پر کیسے پہنچتا ہے، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے، نماز کے اندر ہم دونوں چیزیں پڑھتے ہیں۔ پہلے سلام ہوتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آگے درود ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، سلام اور درود ایک ہی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دونوں دعائیں ہیں، یہ دونوں دعائیں ہیں۔ کبھی سلامتی کی دعا دے دینا اور کبھی رحمت کے برسنے کی دعا دے دینا ہے، یہ دونوں دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب بندہ قبرستان جاتا ہے، قبرستان، تو کیا حکم ہے؟ ایک قبرستان پر جانے کا حکم ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا قبرستان جایا کرو، درباروں کا نہیں کہا، قبرستان کا کہا ہے۔ ہر قبر دربار ہوتی ہے، دربار کا نہیں کہا، قبرستان کا کہا ہے۔ یہ تو قبریں ہوتی ہیں۔ جب مومن بندہ قبرستان میں جائے تو اسے یہ جملے کہنے چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اونچی آواز سے کہو، یہ مردے سنتے ہیں، یہ مردے کیا ہیں؟ سنتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے ذرا توجہ سے بات سنی، حالانکہ سلام کرنا سنت ہے، سنت ہے، اور جواب دینا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض۔ اور سنت اور فرض کے درمیان خلا کتنا ہے، اسے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ سنت کو زمین سمجھیں اور فرض کو آپ آسمان سمجھیں۔ اس میں ہے کوئی تناسب؟ فرض فرض ہے، سنت سنت ہے۔ تو جب آپ قبرستان پر جاتے ہیں تو آپ کا یہ کہنا تعلیم ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ دعا ہے، یہ سلام دعا ہے، یہ سلام دعا ہے. کیا مطلب؟ یعنی بندہ جب قبرستان میں جاتا ہے وہ یہ جملے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے قبرستان والو، اے قبر والو، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے، اپنی آزمائشوں سے، اپنی سختیوں سے سلامتی میں رکھے. کس میں رکھے؟ سلامتی میں رکھے. اور ایک بندہ یہ کہے کہ خطاب میں ضروری ہے کہ اگلا بندہ سنے، خطاب میں ضروری ہے کہ سن کر جواب بھی دے. ایسے نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے کوئی ہمالیہ کو خطاب نہیں کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ہمالیہ سن رہا تھا. نبی پاک نے حضرت عمر نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی نفع اور نقصان کا مالک ہے. اگر تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا نا تو عمر کبھی تجھے نہ چومتا. اس کا یہ مطلب تو نہیں پتھر سن رہا تھا. آپ جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ساتھ والا سنتا ہے؟ ساتھ والا نہیں سنتا. آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی نیت یہ ہوتی ہے جو دائیں طرف والے مومن ہیں، جو بائیں طرف والے مومن ہیں، دائیں طرف والے فرشتے ہیں، بائیں طرف والے فرشتے ہیں، دائیں طرف والے مومن جنات ہیں، بائیں طرف والے مومن جنات ہیں. مولا سب کے لیے سلامتی کی دعائیں ہیں، سب کے لیے سلامتی کی دعائیں. اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ سلام بھی ایک دعا ہے اور درود بھی ایک دعا ہے. دیکھو جیسے ہم کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ قبر والوں کو سلامتی میں رکھنا اپنے عذاب سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب ہم کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں تو مردہ سنتا ہے. یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. عقل کے خلاف کیسے ہے؟ عقل کے خلاف ایسی ہے کہ ایک زندہ بندہ ہے، زندہ بندہ ہے، دیکھ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، قبرستان پر آیا جی اور اس نے سلام کیا قبر والوں کو. اس کا یہ نظریہ ہے کہ قبر والا تو سنتا ہے. اگر ایک 2 منٹ تصور کر لو اس کی یہ بات ٹھیک ہے. میرا اس سے ایک سوال ہے. میں کہتا ہوں کہ تم اوپر زندہ انسان کھڑے ہو، زندہ انسان کھڑے ہو اور قبر والے کو تم سلام کر رہے ہو السلام علیکم. مردے نے تمہارا سلام سن لیا. سوال یہ ہے کہ تم نے زندہ ہو کر مردے کا جواب کیوں نہیں سنا؟ آج تک کسی کو جواب آیا مردے کا؟ زندہ مردے کا جواب نہیں سن رہا اور مردہ زندے کا سلام. تو سلام سے مراد دعا ہے. سلام سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے. تو یہ جو ہم اتحیات میں سلام پڑھتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں یہ دونوں دعائیں ہیں. تو یہ چیز میں نے سمجھانی ہے. انشاءاللہ العزیز آگے چند درسوں کے اندر اس چیز پر روشنی ڈالوں گا کہ اس سلام، درود و سلام کے پہنچنے کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا نوعیت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر یہ درود و سلام کیسے پہنچتا ہے، بس اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. اگر یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے دل و دماغ میں آ گئی نا تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا. اور میری اللہ سے دعا ہوگی کہ میں بڑے آسان انداز سے آپ کو سمجھا دوں اور آپ کے لیے دعا ہوگی کہ اللہ آپ کو سمجھ نصیب فرما دے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام.